اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے حبیب کے غلاموں، ایک تو یا رسول اللہ آپ نے اپنے غلاموں کو جنگ پر ابھارنا ہے، جنگ کی ترغیب دینی ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں، جنگ کرنے والے ہیں، جہاد پر ابھارنا۔ حرض المؤمنین، امر کا صیغہ ہے، امر آتا ہے وجوب کے لیے، اور وجوب کا مطلب بڑا کیا ہوتا ہے؟ وجوب کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے پر کوئی شرعی عذر لاحق نہ ہو، وہ بندہ جناب چل نہ سکتا ہو، اندھا ہو یا ہاتھوں سے اپاہج ہو جائے بندہ، ہاتھ اس کے پاس نہ ہو، تو پھر شریعت کہتی ہے بس بھائی اب تم شریعت کا مکلف نہیں ہو، تم پر شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے، تو لہذا تم گھر میں بیٹھے رہو۔ ایک مجھ جیسا تندرست بندہ جس جناب ہٹا کٹا ہے، کھاتا پیتا بھی ایک ٹائم میں 4 طرح کے کھانے ہم کھاتے ہیں، اور پھر جناب جب دین کی باری آ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں دین نے کیا دیا۔ یہی جملہ بولا جاتا ہے نا، جی میں نے دین کے لیے بڑا کچھ کیا، دین کے لیے کیا کیا جی میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، جی میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، بڑے حج کیے ہیں، بڑی میں زکاتیں ہر سال میری 10 لاکھ روپے زکات بنتی ہے تو میں 20 لاکھ روپے زکات نکالتا ہوں، جناب حج ہر سال میں کرتا ہوں، صدقات و خیرات تو میں انتہائی نہیں جتنا میں کرتا ہوں، یہ سارا کچھ اسلام کے لیے تو میں نے کیا، یہ سارا کچھ تو نے اپنے لیے کیا ہے، وہ بھائی بتاؤ اسلام کے لیے تم نے کیا کیا؟ نماز پڑھی اپنے لیے، روزہ رکھا اپنے لیے، صدقات و خیرات کرتا رہا اپنے لیے، زکات دی اپنے لیے، حج کیا اپنے لیے، وہ بتا بھائی اسلام کی سر بلندی کے لیے تم نے کیا کام کیا؟ اسلام کدھر چلا گیا؟ اسلام کو تو تم نے دیش نکالا دے دیا، اسلام کی بات ہی نہ کرو، اسلام چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی، اسلام چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ نکلا پاکستان کے اندر، اور بس چھوڑو بھائی، حال ہی میں فیصل آباد کا نوجوان ڈور پھرنے سے شہید ہو گیا، موقع پہ روڈ پہ جاتے جاتے شہید ہو گیا، پوری میڈیا کو تھلی پہ گئی، ہر بندہ جناب غمناک افسوسناک، اور جناب پابندی لگ گئی پتنگ بازی پہ، نقصان ہوا پوری امت مسلمہ بلکہ خصوصاً پاکستان سارا تشویش کا اظہار کر رہا ہو، بڑا افسوس ہوا، بڑا نوجوان لڑکا تھا، اللہ اس کی کامل مغفرت فرمائے، جی بڑا سونا منڈا سی، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ اس کی کامل مغفرت فرمائے، لیکن ایک لڑکا صرف پاکستان میں ڈور پھرنے سے مرا، شہید ہوا، تم نے جناب پابندی لگا دی پتنگ بازی پر۔ میں نے کہا یہ تو ایمان کی بات ہے کہ فلسطین میں آج سال تقریباً ہونے والا ہے، وہاں پہ تو روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، وہاں پہ تو بم باری کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، تم نے اور میں نے اپنے ایمان کا کیا ثبوت دیا کہ ایک نوجوان مرا، پتنگ بازی پر پابندی لگا دی گئی، وہاں پہ تو ہزاروں مسلمان روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں، ہم نے اسرائیلی مصنوعات کا کتنی حد تک بائیکاٹ کیا ہے؟ پیپسی چھوڑی ہم نے کوکا کولا چھوڑی، ہم نے اسپرائٹ چھوڑی، نیسلے چھوڑا، میکڈونلڈ چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہم نے۔ وہ تو میکڈونلڈ جو ہے وہ تو سر اٹھا کے وہ فخر سے بات کرتا ہے، اس نے کہا ہاں میں اسرائیل کو امداد دیتا ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ آپ نے ٹویٹ دیکھا ہوگا اس کا، پچھلے دنوں آیا ٹویٹر پہ، اس نے کہا میں فلسطین کو تباہ کرنے کے لیے، فلسطین کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کو میں مدد دیتا ہوں، میں ڈالر دیتا ہوں۔ ہم ابھی بھی ہماری عقل میں پردہ پڑا ہے، ہم ابھی بھی کہتے ہیں نہیں نہیں جناب چھوڑو چھوڑو چھوڑو، اسلام کو چھوڑو، یہ ایک ہے ابھی تو تم پہ وقت آنا ہے، ابھی تو پتہ چل جانا ہے جناب جو رب دی قہاری سر تے برسے آن، جب رب کی قہاری ایسے سر پہ آتی ہے نا تو پتہ بندے کو پھر چلتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اب بچے ٹنگیا جانا سارے نے۔ تو لہذا بہرحال یوم الفرقان، غزوہ بدر، حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا دن کہ جس کو تاریخ نے سنہری الفاظ کے اندر یوں ذکر فرمایا
کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے میرے حبیب کے غلاموں تمہیں بدر والے دن کیا ہوا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہارے بدر کے دن نصرت نہیں فرمائی؟ تم تو 313 تھے، بدر وہاں میں 950,000 کے قریب کفار تھے، تو رب نے تمہیں جناب طاقت عطا نہیں فرمائی؟ فرمائی جی، تو پھر فرمایا کہ تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَانَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر رات کے وقت میں بارش نازل فرما دی تاکہ تمہارے وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ اس کے ساتھ تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے کیا ہے، تو ہم سارا کچھ ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کے اہل ہیں، اس قرآن کے بھی اس حدیث کے ہم اہل ہیں۔ میرے بتانا ذرا، ہم اس کے اہل ہیں، ہم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ یہود و نصارہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہود و نصارہ نے ہمارا قرآن پڑھ کے، ہماری حدیث پڑھ کے بڑی ترقی کر لی، انہوں نے چاند پر تحقیق کی کہ جناب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، وہ چاند پر چلے گئے، انہوں نے جناب یہ تحقیق کر لی، قرآن میں اس کا ذکر ایسے ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، انہوں نے ہمارا قرآن پڑھ کے تحقیق کی کہ 2 سمندر ہیں جن کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ وہ یہود و نصارہ کی ہم بات کرتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو سب کچھ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے تو ہمارا سب کچھ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو ہم نے ان کے دین کے ساتھ کیا کیا؟ جب حضور غزوہ بدر کی طرف جانے لگے نا، ابھی صحابہ سے مشورہ کیا، ابھی میں آپ سے کسی سے مشورہ کروں کہ جناب ابھی حکومت نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی پناہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے وقت سے کہ اب یہ دوبارہ 295 کو پنگا لیں، 295 کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اگر ایسا ہوا تو پھر میں اعلان کروں کہ جی چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، حکومت کے خلاف سڑکوں پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسے ہاتھ کھڑا کرے کہ جی مولوی صاحب ہم چلتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ لیکن قربان جائے صحابہ کی سیرت پر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بدر کی طرف چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، تو حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ، اس رب لم یزل کی قسم کہ جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو جو کرنے کا حکم فرمایا ہے نا آپ وہ کرتے چلے جائیں۔ آپ اگر ہمیں حکم دیں کہ سمندروں میں گھوڑے ڈالنے ہیں تو ہم سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے، آپ اگر ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جناب قیصر و کسریٰ کے ساتھ جنگ چھیڑنی ہے تو ہم تو ان کے ساتھ جنگ چھیڑ کے بھی رکھ دیں گے۔ آپ نے آخری بات کی، آپ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ ہیں؟ قوم موسیٰ نے کہا تھا نا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، قوم موسیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں تو اپنی زندگی پیاری ہے، ہمیں تو اپنے بچے پیارے ہیں، ہمیں تو اپنا مال و متاع پیارا ہے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم نہ قتل ہوتے ہیں نہ قتل کسی کو کرتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ اذهب انت وربك فقاتلا، موسیٰ تو بھی جا، تیرا رب بھی جاوے، تو دو میں جا کے جنگ و قتال کرو، سارا کام نہیں۔ حضرت مقداد بن عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ نہیں ہے جو آپ کو یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ بدر کھڑا ہے، آپ ہمیں حکم دیں ہم اپنے گھوڑے بھی سمندروں میں ڈال دیں گے۔ پھر حضرت سعد بن معاذ آپ کی باری آئی، عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں بدر جانے کا حکم دیتے ہیں، صلح حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ عرض کی یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم تو دیں ہم اپنا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ لے کر آپ کے ناموس کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔
اسلام تو یہ ہے، محبت تو یہ محبت انواع ہوتی ہے۔ اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا نا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہو رہے ہیں، صحرا تو صحرا دریا بنا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ اقبال کہتا ہے یہ تم جناب میدانوں کی بات کیا کرتے ہو، یہ میدان تو مٹی کے بنے ہوئے، یہاں پہ تو چلنا آسان ہے، لیکن دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اقبال کہتا ہے جہاں پہ بندے کی سوچ نہیں جاتی، بحر ظلمات، بڑے بڑے لشکر، جہاں پہ 10 لاکھ کا لشکر ہو، جو صرف مسلمان 10,000 کی تعداد میں ہو، سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اقبال کہتا ہے جہاں پہ عقل جا کے ختم ہو جاتی ہے نا، اقبال عقل کے بارے میں کہتا ہے عقل صفاق سو صفاق تر، چالاک تر، بے باک تر، ہوشیار تر۔ اقبال کہتا ہے جب بندہ عقل کی بات سنتا ہے نا، عقل تو 1000 ہیلے بندے کو کرتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا، یہ سوچے کہ دور کی سوچ رکھے گی، یار ابھی تو تم نے بڑا پیسہ کمانا ہے، ابھی تو تم نے جناب بچے بھی پیدا کرنے ہیں، ابھی تم نے بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں، بہت کچھ بنانا ہے، ابھی ذرا اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، ابھی کچھ بھی تم نے نہیں کرنا۔ لیکن عشق کہتا ہے، عشق دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں چاہیے، عشق کہتا ہے صرف میرے محبوب کی رضا کی طرف جا رہی ہے۔